کرسی ہے تیرا جنازہ تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ میں صرف دو ہی لفظ کہوں گا کہ اگر سندھ میں جو زمین ہے وہ سندھی کی ہو سکتی ہے، اگر پنجاب میں جو زمین ہے وہ پنجابی کی ہو سکتی ہے، کے پی کے کی جو زمین ہے وہ کے پی کے والوں کی ہو سکتی ہے، تو گلگت کی جو زمین ہے وہ بھی گلگت بلتستان والوں کی ہونی چاہیے۔ یہ جو خالصہ سرکار ہے وہ ایک گالی ہے، گالی۔ سکھ گورنمنٹ کو خالصہ سرکار کہتے ہیں۔ یہ خالصہ سرکار کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کا کوئی فلسفی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ گلگت بلتستان کی جو دھرتی ہے یہ عوامی ملکیت ہے، یہ پہاڑ ہمارے اپنے ہیں، یہ جنگل ہمارا اپنا ہے۔ 1947 سے پہلے کون تھا یہاں پر؟ 1947 سے پہلے برٹش کالونی یہاں پر بیٹھی تھی۔ برٹش کالونی ہمارے اوپر حکمرانی کر رہی تھی، ایک سوچی سازش کے تحت ہمیں پھر غلام بنایا جا رہا ہے۔ پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے، اب ہم پنجابی سامراج کے غلام بننے جا رہے ہیں۔ یہ ماں دھرتی ہے، ہماری ماں دھرتی ہے، یہ گلگت بلتستان کی دھرتی ہے۔ یہ علاقہ متنازع علاقہ ہے، اس متنازع علاقے کے اندر نہ فیڈرل اس زمین کو کسی کو بھیج سکتی ہے، نہ کسی فرد کو انتقال کر سکتی ہے آؤٹ سائڈر، یعنی گلگت بلتستان سے آؤٹ کسی ادارے کو، کسی فرد کو، ٹھیک ہے۔ اب مقپون داس کی صورت میں زمین کو قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، سکوار کی زمین کو قبضہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے، چھلمٹ داس کو قبضہ کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ عوام کا یہ سمندر، عوام کا یہ ٹھاٹھا ہوا سمندر، اب عوام کے اندر جو بچے جو بیٹھے ہیں ان کے اندر بھی ایک شعور ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی ماں دھرتی کی، ہم نے اپنی زمین کی حفاظت کرنی ہے۔ میں آپ سے پھر ریپیٹلی یہی کہہ رہا ہوں کہ خالصہ سرکار اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی ڈکشنری کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے، نہ اور کوئی قانون ہے۔ سکھ حکومت کو خالصہ سرکار کہتے ہیں، ڈوگرا حکومت کو خالصہ سرکار کہتے ہیں۔ میرے آبا و اجداد نے، گلگت بلتستان کے آبا و اجداد نے اس علاقے سے ڈوگرا راج کا خاتمہ کیا، ڈوگرا راج کو یہاں سے بھگایا گیا۔ یہاں آ کے پاکستان سے، پاکستان کی آرمی نے یا پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے نے ڈوگرا راج کو ہٹایا نہیں ہے، بھگایا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے زور بازو سے، ہم نے اپنے ڈنڈوں سے، ہم نے اپنے کلہاڑیوں سے، اس ماں دھرتی سے ہم نے ڈوگرا راج کو خاتمہ کیا۔ ہم فیصلہ کریں گے، اگر ریاست مملکت خودآزاد پاکستان کو زمین چاہیے ہوگی نا، وہ ہم سے مانگے گی، وہ ہم سے مانگے گی۔ اگر وہ ہم سے مانگے گی تو ہم اپنا گھر بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا صحن بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے جبرن ہماری زمین پہ، ہمارے دریا پہ، ہمارے پہاڑوں پہ قبضہ کرنے کی اگر کوشش کرے گی، یہ اقوام متحدہ کی قرارداد کی کھلم کھلا ایک خلاف ورزی ہوگی۔ ہم یہاں جو ہے سکور والے نادالی چوک کے اوپر ہم نے تقریباً آج ہمارا 11واں دن ہے، ہم نے دھرنا دیا ہے یہاں پہ۔ یہاں ہم نے دھرنا اس لیے دیا ہے کہ تقریباً 1987 میں ہم لوگوں نے کورٹ سے تقریباً 4 ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد اس وقت کے چیف سیکریٹری کے حکم پر محکمہ مال کے ذریعے سے سکور والوں کو محکمہ مال اور سکور کے عمائدین نے مل کر یہاں پلاٹ بندی کر کے عوام کو ان کی زمینیں ان کے ہاتھ میں تقسیم کر کے حوالے کیا تھا۔ تقریباً کوئی 20 سال 25 سال بعد 2011 12 13 میں جو حکومت آئی، اس وقت ایک کلکٹر نے ان تمام انتقالات کو، جو انتقال در انتقال ہو کے خرید و فروغ ہو کے تعمیرات ہو کے آگے منتقل ہو چکے تھے، ان انتقالات کو منسوخ کیا تھا۔ تو کورٹ کی 4 ڈگریوں کے ساتھ ساتھ ایک کلکٹر کے حکم پر ان تمام انتقالات کو منسوخ کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ آج دیکھیں جتنے بھی فسادات آپ سنتے ہیں سکور کے اندر، آج یہ ہو گیا، کل وہ ہو گیا، لینڈ مافیا سرگرم ہے۔ اچھا، مسائل زیادہ پیش آتے ہیں سکور کی لینڈ کے اوپر، تو ہم بڑے پریشان ہیں۔ ایک تو لینڈ مافیا سے پریشان ہیں، ایک سرکار سے پریشان ہیں۔ سرکار بہانہ بنا رہے ہیں کہ آپ کی زمین خالصہ سرکار ہے۔ ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ ہماری زمین تو حکومت نے خود ہمارے حوالے کیا تھا، اور حوالے کرنے کے بعد آخر وہ کون سا ایسا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے 20 سال 25 سال بعد ہمارے انتقالات کو منسوخ کر دیا گیا، جبکہ ہمارے پاس کورٹ کی 4 ڈگریاں موجود ہیں؟ یا تو یہ ہے کہ کورٹ کی ان 4 ڈگریوں کی دھجیاں اڑائی گئیں، توہین عدالت کیا گیا، اس ڈی سی کے خلاف
ایکشن ہونا چاہیے, اس کو بلانا چاہیے یہاں پہ کہ اس نے کس وجہ سے ان انتقالات کو منسوخ کیا. اور آج تک سکور والوں کو تقریباً 38 سالوں سے سکور والے عدالت کے چکر لگا رہے ہیں, اور اس وقت سے لے کر آج تک سکور والوں کا جو خرچہ ہوا ہے 10 کروڑ 20 کروڑ روپے, اور پھر جو پریشانی ہوئی ہے سکور والوں کو, اور جو آج ستم اٹھا رہے ہیں سکور والے پلاٹ کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر پلاٹ مافیا قابض ہوتی ہے تو ان کے فیصلے کرنے پہ ہمارا اتنا وقت لگ جاتا ہے, پھر اوپر سے گورنمنٹ تک رہے گا. تو ہمارا دھرنا 14 تاریخ بروز منگل یہاں سٹارٹ ہوا تھا. ہمارا دھرنا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے, جب تک آئینی طریقے سے قانونی طریقے سے ہمارے 4 ڈگریوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا, جب تک موجودہ حکومت ہمارے اس مسئلے کو صحیح سنجیدگی سے نہیں لیتی, اس وقت تک یہاں دھرنے میں بیٹھے ہیں. ہم پرامن طریقے سے بیٹھے ہیں, کسی کو انشاءاللہ یہاں کوئی پتھر کوئی کنکر بھی کسی کو نہیں لگے گی, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہم اپنی رودات بیان کرنے کے لیے اس چوک پہ بیٹھے ہیں. جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے اس وقت تک یہاں انشاءاللہ ہم چوک پہ بیٹھیں گے. انشاءاللہ ہمیں یہ بھی امید ہے, یہ حکومت کے پاس جب ایک کلیکٹر اپنا ایک چھوٹے سے قلم کے ذریعے سے اتنے سارے انتقالات کو منسوخ کر سکتا ہے, تو اتنی بڑی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, ان کے پاس اتنا جواز بھی ہے کہ 38 سالوں سے ہمیں جو نا کورٹ کے چکر لگوا رہی ہے یہ حکومت. اب تو حاصل کچھ نہیں ہوگا, زمینیں ہمارے پاس ہیں, ناقابل تسخیر ہیں, بس چھوٹا سا قلم کی نوک کو حرکت دے دیں اور یہ مقدمہ اگر اٹھا لے ہمارے خلاف جو حکومت کھڑی ہے, حکومت مقدمہ اٹھا لے. زمین ان کے پاس نہیں ہے, زمین ہمارے پاس ہے اور ناقابل تسخیر ہے, اور کوئی یہاں سے کوئی خالص سرکار ان کو ملنے والی نہیں ہے. خواہ مخواہ عدالتوں میں الجھا کے کیا کرتی ہے. ہماری گزارش ہے, اور فتح اللہ صاحب نے بھی 10 دن کا وقت مانگا تھا, اس لیے ہم یہاں مزید 10 دن اس کو ٹائم دے دیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ اس کا کوئی حل نکلے گا. امید ہے نہ ہونے کی صورت میں پھر اگلے لائحہ عمل جو بھی ہوگا پھر ہم آپس میں مل بیٹھ کے انشاءاللہ طے کریں گے. کرسی ہے تیرا جنازہ تو نہیں, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. 7-8 روز سے یہ دھرنا جاری ہے. پیپلز پارٹی کے نمائندے بھی آئے, نون لیگ کے نمائندے بھی آئے, قوم پرست بھی آئے, حق پرست بھی آئے, سب آئے یہاں پہ ہماری حمایت کے لیے. آج امجد صاحب نے اپنے اسپیچ میں دیا تھا کہ میں نے سکوار کی حمایت میں بات کی ہے, وہ بل پیش کیا ہے. میں امجد صاحب کو سمپل ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں سے, اس پلیٹ فارم سے. آپ سیڑھی سے چڑھے ڈائریکٹ چھلانگ لگائیں گے تو بلڈنگ تک نہیں پہنچیں گے. سکوار والوں نے تو ایک ثبوت ہے, سکوار والوں کے پاس ڈگری 787 کی ڈگری ہمارے پاس موجود ہے, جو کہ خالد خورشید کے باپ نے دیا ہے, جج خورشید نے دیا ہے. اور امجد بھائی اس بات کو لے کے آپ اسمبلی میں بل پیش کریں کہ ڈگری دینے کے باوجود آپ نے حکومت سے کینسل کیوں کروا. ہمارا مقصد لے کے وہ اٹھیں گے تو حق کے ملکیت کے لیے دوسروں کو شعور آئے گا. دوسری بات, یہ ڈگری 21 سال بعد کینسل ہوئی ہے. پاکستان کے آئین کے تحت اکارڈنگ ٹو دا لا آف پاکستان PPC CPC یہ کہ کوئی بھی اگر دعوے دار ہار جاتا ہے کیس, یہ ان دا آئیز آف لا ایوری پرسن, ایوری آرگنائزیشن, ایوری گورنمنٹ, ایوری ڈپارٹمنٹ جو ہے پرسن ڈکلیئر کیا جاتا ہے. سکوار ایک پرسن تھا, گورنمنٹ ایک پرسن تھا. 87 میں ہم لوگ جیت گئے. جیتنے کے بعد 21 سال بعد پیپلز پارٹی کے ہی دور میں لینڈ مافیا چند ہمارے بھی کلہاڑی تمہارے وہ والا شعر میں بھول گیا, کلہاڑی تمہارے کندھے پہ نہیں تھی, تو ہمارے بھی کچھ ملے ہوئے تھے لینڈ مافیا کے گروپس مل کے DC کے ساتھ پیپلز پارٹی کے مہدی شاہ کے سایہ تلے میں بیٹھ کر یہ جو ہے انتقالات کینسل کروائے اور لینڈ مافیا کے ذریعے بیچنا شروع کیا, جس کی وجہ سے متاثر اور وہ DC نہیں کر سکتا تھا. کیونکہ لمیٹیشن ایکٹ میں ہے 3 سال کے اندر آپ دعویٰ کر سکتے ہو, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے ہو. یہ پاکستان کا قانون سکھا رہا ہوں اس DC کو جس نے کینسل کیا. اور حالیہ DC سے یہ کہتا ہوں, اگر آپ قابل واقعاً CSS کر کے DC بنے ہیں تو قانون پڑھے. سمپل جواز ہے, یہ ایک سمپل بات ہے کہ آپ کینسل کر ہی نہیں سکتے 21 سال بعد, وہ بھی 3 سال کا لمیٹیشن ایکٹ. اگر ہار گئے تھے تو 3 سال میں کرنا تھا, نہیں کیا ہے, یہ آپ کی غلطی ہے. 21 سال بعد کینسل کر کے یہاں ایک فوجی ریٹائر, پولیس ریٹائر, ایک گائے بیچ کے حرام سے بگروٹ سے دارل سے تانگیر سے یہ گائے بیل بکریاں بیچ کے وہ غریب مزدور
कनाल ज़मीन लेके वो निकाह में इंतकाल हो गया, बाद में जब इंतकाल कैंसिल हो गया तो लैंड माफिया सरगर्म हो गया, इधर सरगर्म होकर ज़मीन बेचने लगे। अब ये जो है इंतकाल बहाल होगा तो उनको उनका हक मिलेगा। ये हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं है एहलियान सकवर का, उन गरीबों का मफाद। खुदा के लिए जुल्म इतना मत डालो कि फिरौन बन जाओगे तुम लोग। और फिरौन को भी अल्लाह ने, फिर वो सोता नहीं है अल्लाह, फिर वो दरिया खोल देता है और एक लाठी मार देता है, मूसा रास्ता बन जाता है, फिरौन दरिया में घुस जाता है, बहा के ले जाता है। लिहाजा खालिद खुर्शीद साहब, अपने बाप की दी हुई सनद पे पेशाब तो मत करो ना, ऐसा तो नहीं करो। आपके ऊपर जो डेंगलिंग करने वाले हैं वो भी समझ चुके हैं, जो आपके साथ डेंगलिंग करते हैं ब्यूरोक्रेसी के लोग होंगे, यहाँ के लोकल लोग होंगे, हम जानते हैं कौन हैं। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मामले को संजीदगी से ले, मामला बढ़ाया नहीं, बढ़ गया ना पूरा गिलगित बल्तिस्तान उठेगा, मकबूनदास उठेगा, हर नोमल उठेगा। नोमल के नुमाइंदों से मेरी बात हुई थी, वो आना चाहते थे, हम लोग ज़्यादा इश्तियाल दिलाना नहीं चाहते हैं। बंद कमरे में अगर ये हमारा मामला, तो ये ओपन एंड शट केस है, हल करे। हम गुज़श्ता 10 दिनों से यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और हमारी कोई दरदार रसाई नहीं हो रही है। यहाँ पर जमहूरियत के नाम पर आमिरियत से भी बदतर निज़ाम है और हम खुश थे। डोगरा राज को हमने यहाँ से भगाया और पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर वजूद पे आया था। हम सोच रहे थे कि यहाँ पर बराबरी और मसावत मोहम्मदी की बुनियाद पर निज़ाम कायम होगा, लेकिन हमें अब तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा हुआ है। हमारे जो भी बरसर इक़्तिदार, जो हम यहाँ से चुनाव करते हैं, जो लीडर आते हैं असम्बली में जाके, हम सोचते हैं कि हमारे हक़ के लिए, हमारे राइट्स के लिए बोलें और हमारी दिफा करें और इन अवाम की नुमाइंदगी करें। वो भी जाके फिर उनकी पहले डोगरों की गुलामी हुआ करती थी, अब पाकिस्तान वालों की गुलामी हुआ करती है और यहाँ पर उसका नतीजा जो भुगतना होता है, उनको तो मराद देके कम्पनसेट देके रखा जाता है, उसका नतीजा जो भुगतना होता है वो गरीब आवाम को भुगतना होता है। हमारा अज़ल पहले दिन से यही एक मौक़िफ़ है, हम ये चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो, कानून की बातें करो। हम यहाँ पर एहतजाज हैं, आगे कानून की किताबें पढ़ाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली निज़ाम में कोई कानून हमें नज़र नहीं आ रहा है। हम कहते हैं कानून की अगर है तो अमली तौर पर कानून नज़र आए, गरीबों के लिए एक अलग कानून और अमीरों के लिए एक अलग कानून ना हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं आसपास जितने भी तामीरात हो गई हैं, हुकूमती सतह पर इदारों पर हो गई हैं और बड़े बड़े पंप बने, होटल्स बने हैं, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अवामी चोर खुलम खुला आज़ाद है, हुकूमत के चोर खुलम खुला आज़ाद है। कोई गरीब जाके झुपड़ी बनाने आता है, कोई खेती बाड़ी बनाने पर आता है तो कहते हैं कि खालसा सरकार है, उसके नाम पर उसको खड़ा FIR कर देते हैं और अंदर कर देते हैं। मुझे शर्म आती है, इसको जमहूरियत कहते हुए, इसको कानून की बालादस्ती कहते हुए। यहाँ पर कोई कानून का इतलाक़ नहीं हो रहा है, कानून की बालादस्ती नहीं है, करप्शन का निज़ाम है और करप्शन के लिए राह हमवार कर रहे हैं। और गुज़श्ता 10 दिनों से हम यहाँ पर एहतजाज, सरापा एहतजाज हैं, किसी को कोई टस से मसी नहीं है। और क्योंकि हम कोई भगदड़ नहीं मचा रहे हैं। ये लातों के बूथ हैं, बातों से समझने वाले वो लोग नहीं हैं। हालांकि होना ये चाहिए जमहूरियत के अंदर इस तरह का पुरअमन दर्जा जो हम दे रहे हैं, इस पर नोटिस ली जाए, इसको अहमियत दी जाए। अगर रोड जला के गिलाव करें फ़ौरन आ जाएंगे, ये तो कोई जमहूरियत नहीं हुई, ये कानून नहीं हुआ, ये कोई इंसाफ नहीं हुई। मैं ये पुरज़ोर मुतालबा करना चाहता हूँ, हम पुरअमन शहरी हैं, हम वफादार रियासत के शहरी हैं, हमारे सब्र का इम्तहान न लिया जाए, हमारे हुकूक की यूँ पामाली न की जाए और बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बात यह है कि जज ने ये ज़मीन अव्वल तो इधर से डोगराज निकाल के ये ज़मीन हमारी ही है, तो हमने आज़ाद कराया है, हमारे बाप दादू ने आज़ाद कराया है। उसके बावजूद पाकिस्तान की निगरानी में जो अदालत है उधर हो गई, उस अदालत के पास गए, उसने डिग्री दी। फिर उस वक्त के अथॉरिटी चीफ कमिश्नर होते थे, उसने हमारा भेजा इंतकाल दर इंतकाल खरीद व फरोख्त NOC देके 9 पेट्रोल पंप तामीर हुए और बस्तियाँ बस गई। 20 साल बाद ज़रदारी ने एक पैकेज दे दिया, तो इधर एक जो निज़ाम बना तो सूबाई हुकूमत के नाम से, तो उस दौरान सूबाई हुकूमत ने सिर्फ सकवर के इंतकालात को कटवाया है DC से, तो बिल्कुल की गैर कानूनी। और अगर पाकिस्तानी अथॉरिटी, मरकज़ी अथॉरिटी चीफ कमिश्नर के अलॉटमेंट सारे को मनसूख करती तो हम गिला नहीं करते थे। इनफरादी अलाट हुआ है या इज्तिमाई
जो रसीदें हुई हैं दोनियोर में, जुटियाल में, आसपास, उन सब को उठाते, उन सब पर सूबाई हुकूमत कंट्रोल करता तो और बात था। सिर्फ सकवार वालों का इंतकाल काटा है, गैर कानूनी, गैर शरई, गैर रवाजी। तो हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ यहाँ बैठे हैं और जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा, और या फिर एक ऐसा भी हल है उनके पास, HDC ने एनओसियाँ दी है, उनको अरेस्ट करके ये इंतकालात करने वाले अमला और वो चीफ कमिश्नर, उनके खिलाफ़ केस बनाएं, या जिन DCs ने एनओसी दी है उनके खिलाफ़ केस बनाएं, या जिसने काटा है उसके केस बना के सूबाई हुकूमत इधर आके माफ़ी मांगे और हमें मुफ्त में तनाज़े में डालकर, और ज़मीन या हुकूमत की होती या आवाम की होती, न कि पलट माफिया की होती। हमें जो सज़ा दी है आपस में लड़ाने का, थाना कल्चर ने, DC कल्चर ने, थाना कचहरी ने, तो जो मुकदमात में उलझाकर लोगों को मसरूफ़ रख कर, हम चाहते थे कि जो इमरान खान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आते ही हमें मुकदमात से निजात दिलाएगी, बेजा मुकदमात से, ताकि हम फुर्सत हो के हम एग्रीकल्चर में इजाफ़ा करें, हम ओज़ोन को बचाएं, दरख्त लगाएं। तो ये टस से मस नहीं हुए तो हम इधर आके धरने में बैठे हैं, और वो हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोगों ने इधर आके तायद की है। हमने उनको जहमत नहीं देने के लिए फी ख़ानदान 4-4 आदमी ला के इधर बैठे हैं। ज़रूरत पड़ी तो आसपास के मज़ाफ़ात के लोगों को लेके हम असम्बली को घेराव करेंगे और हम अपना हक छीन के लेके